پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ نومبر 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ اہم فیصلے لیتے ہوئے پاکستان کے اگلے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کرنا ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد نئے سربراہ پاک فوج اور CJCSC یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب پاک فوج کے سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کیا جائے گا۔ نومبر 2022 میں قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم کی ریٹائرمنٹ کے بعد راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر پوزیشن پر آ جائیں گے اور پاک فوج کے دونوں اہم عہدوں آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے دوڑ میں شامل ہو جائیں گے۔ سینیارٹی کے لحاظ سے دیگر جن 5 آرمی افسروں کا نام ٹاپ پوزیشن پر لیا جا سکتا ہے ان میں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ شامل ہیں۔ پاک فوج کے خفیہ ادارے ISI کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر ہوں گے۔ پاکستان آرمی میں اس وقت سینئر ترین جنرل لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ پاکستانی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ 2 اسٹار جنرل کے طور پر انہوں نے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل سٹاف کے نائب سربراہ کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں 40 انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ کی۔ یہ ڈویژن اب اوکاڑا منتقل ہو چکا ہے۔ ان کا تعلق پنجاب کے ضلع چکوال کے علاقے ملہل مغلاں سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنی موجودہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور DG جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر تھے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ وہ مری میں 12 انفینٹری ڈویژن کے کمانڈنگ جنرل آفیسر کے طور پر مزید خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے آخری 5 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس سے قبل جنرل سٹاف کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ IT کے عہدوں پر فائز رہے۔ بطور میجر جنرل وہ ISI میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بطور DG انالیسس میران شاہ میں انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل راجہ کا تعلق راولپنڈی کے علاقے ادھوال سے ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تینوں کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے اس وقت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DG ISI اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ میجر جنرل کے طور پر جنرل حمید نے پنواقل انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ کی اور DG کاؤنٹر انٹیلیجنس انٹرنل سیکیورٹی ISI رہے۔ جب وہ بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل اور اب COS جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ راولپنڈی کور کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ ان کا تعلق ضلع چکوال سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور کے صرف 3 کور کمانڈرز کو بعد میں ماضی میں 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، یعنی جنرل سوار خان، جنرل اسلم بیگ اور جنرل احسان الحق۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری سے ہے۔ اس سے قبل وہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ میجر جنرل کے عہدے پر وہ 10 انفینٹری ڈویژن لاہور کے GOC اور COAS سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر جنرل سٹاف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ
حاضر سروس DDISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ، اس سے قبل کور کمانڈر کراچی، کمانڈنٹ ان کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان اور بریگیڈ کمانڈر وزیرستان اور کوروم ایجنسی رہ چکے ہیں۔ روایت کے تحت پاک فوج میں اعلیٰ ترین امیدواروں کو سبکدوش ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے ذریعے نامزد اور ترقی دی جاتی ہے، جن میں سے وزیر اعظم پھر اگلے COAS اور CJCSC کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح لیفٹیننٹ جنرل مرزا، لیفٹیننٹ جنرل عباس، لیفٹیننٹ جنرل راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل حمید کو اپریل 2019 میں 3 اسٹار رینک پر ترقی دی گئی تھی، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر، لیفٹیننٹ جنرل بلوچ اور لیفٹیننٹ جنرل شیخ کو ستمبر 2019 میں اس عہدے پر ترقی دی گئی۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری کے راستے پر چلتے ہوئے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دیں گے؟ کیونکہ پاک فوج کے ترجمان اس بات سے کئی مرتبہ صاف انکار کر چکے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ مزید توسیع نہیں لینا چاہ رہے، اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا موجودہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم اور بڑے بھائی میاں نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سینئر ترین افسران کو نظر انداز کریں گے، یا پھر انہی کا انتخاب کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہیں۔